جس کو ریاست کہتے ہیں یہ جدید مغربی تصور ہے، اور بلکہ جو ماڈرن اسٹیٹ جس کو کہہ لیں یہ تو ابھی میڈیول میں بھی یہ تصور نہیں تھا اور بعد میں جنم لیا۔ ہمارے یہاں خلافت کا ایک تصور تھا، ہمارے یہاں ایک بڑا آفاقی تصور ہے۔ اس وقت دنیا میں بھی سلطنتیں ہوا کرتی تھی، ریاستیں کہاں ہوتی تھی؟ اور دیکھیں جب نیشنل اسٹیٹ کا تصور تو بہت لیٹ آیا۔ بالکل ایسی عرب امپائر جب بڑی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے سارے کانٹیننٹس میں، حتیٰ کہ یورپ، اسپین تو ایک بہت بڑی خود امپیریل پاور تھا، انہوں نے وہاں پر بھی جا کر حکومت کی، اور پورے افریقہ میں اور پورے ایشیا میں اور پھر سینٹرل ایشیا میں کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں تھا جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ یہاں تک، یعنی آپ دیکھ لیں جب پاکستان جہاں موجود ہے سیکنڈ کیلف کے دور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو یہاں تک ان کی حکومت تھی، اور شاید جو موجودہ ممالک ہیں دنیا میں جو 200 کوئی 60-65 کے قریب تو ملک اس وقت آتے تھے، بعد میں عرب امپائر کے بعد اور بھی بنی۔ سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تصور ہے نا اسلام میں، جس کو آپ کہتے ہیں حاکمیت کا تصور کہہ لیں یا گورننس کا تصور کہہ لیں، جو بعد میں بعض جرمن فلاسفرز نے بھی، خاص طور پہ ایمینوئل کانٹ نے جب پرپیچول پیس لکھی تو اس نے بھی ایک تصور دیا جس کو آپ کہتے ہیں ورلڈ کا یا ورلڈ گورنمنٹ کا یا پیس کا۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ آفاقی ہے، اسے آپ کسی ایک شہر، کسی ایک ملک تک محدود نہیں کر سکتے، اور یہ اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ اس کی بنیاد ایک بڑے اعلیٰ اصول پہ کھڑی ہے، اور وہ انصاف ہے جس کو ہم جسٹس کہتے ہیں، اور وہ ایکویلٹی ہے جس کو ہم، یہ جو تخصیص اور تقسیم ہے جو مساوات کہتے ہیں، ماڈرن ورلڈ نے پیدا کی ہے، اس کی وہ نفی کرتے ہیں، ایکویلٹی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو دو بڑے وصف کہہ لیں، اس سے تو ہم نے دوری اختیار کر لی، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک جو مغربی تصور ہے ریاست کا، شاید اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم وہ حاصل کر لیں گے جو اسلام کا آفاقی تصور ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہماری اس ناکامی اور فیلئر کی، کہ جس کو ابھی آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اسلامی کے ساتھ آپ فلاحی کیوں لگاتے ہیں؟ فلاحی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک اسلامک تصور دے دیتے ہیں سیاست کا اور ریاست کا یا نظام کا، تو وہ نظام تو ہے ہی فلاح پہ مبنی۔